ایک موقع پر فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، میرے اللہ معاویہ کو امت کی ہدایت کے لیے رہنما بنا کے کھڑا کر دینا۔ میرے آقا کی ساری دعائیں قبول ہوئی۔ آپ خلفائے اربعہ کا، خلفائے راشدین کا زمانہ اگر مطالعہ کریں آپ کو سمجھ میں آئے گا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت 9 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ میرے آقا کے دنیا سے جانے کے بعد 2 سال کچھ مہینے کم و بیش جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالتے ہیں، 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کا عرصہ خلافت کرتے ہیں۔ 10 سال کے عرصے میں اسلام کو ترقی دے کر، اسلامی سرزمین، اسلامی پرچم کو بڑھا کے 10 لاکھ مربع میل سے 11 لاکھ مربع میل سے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا کے جاتے ہیں۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ 22 لاکھ مربع میل سے بڑھا کے اسلامی پرچم کو 44 لاکھ مربع میل پر لہرا کے جاتے ہیں۔ ہاں، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں زیادہ فتوحات نہیں ہوئی، اور نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی بنی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لینا تھا۔ خانہ جنگی شروع ہو گئی، مسائل بنے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ آتے ہیں، کم و بیش 6 مہینے کے قریب وہ خلافت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں۔ 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جناب امیر معاویہ رضی اللہ 19 سال کم و بیش مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں، اور 19 سال کے اندر 44 لاکھ مربع میل کو فتح کر کے 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلامی پرچم لہراتے ہیں۔